السلام علیکم۔ قابل صد احترام کسان بھائی اور معزز ناظرین، کسان ٹائم سے میں ہوں آپ کا میزبان نیاز خان کرانی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پروگرام سفر منزلوں کا۔ ناظرین، جیسا کہ ہر بندہ جانتا ہے کہ تیل اور وہ خوردنی تیل ہماری ایک بنیادی ضرورت ہے، ہماری خوراک میں استعمال ہوتا ہے اور اس کے بغیر گزارا ہمارا نہیں ہے۔ تو خوردنی تیل میں ہم بہت ایک بڑی مقدار عمومی طور پر سویابین کی شکل میں، جو کہ اتنی زیادہ فائدہ مند بھی نہیں ہے، ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، تو خوردنی تیل عمومی طور پر ہمارا پورا نہیں ہوتا۔ تو خوردنی تیل کی کمی کو پورا کرنے کے لیے تیل دار اجناس کا کاشت کرنا از حد ضروری ہے۔ تیل دار اجناس میں سن فلاور، جو کہ اب دسمبر ختم ہونے جا رہا ہے، تو اس کے بعد سن فلاور کی کاشت کا بڑا بہترین اور موزوں ٹائم شروع ہو چکا ہے۔ اگر ہم سندھ کی بات کریں تو سندھ میں آج کل اگر سن فلاور کاشت کر دی جائے تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایکسیلنٹ موسم ہے، کیونکہ وہاں ٹیمپریچر 25 اور 30 کے درمیان چل رہا ہے، اور جرمینیشن کے لیے 25 سے 30 ٹیمپریچر بہت اچھا ٹیمپریچر ہے۔ اگر ہم پنجاب کی بات کریں تو 15 جنوری کے بعد اور فیب کے آخر تک پنجاب میں بہترین ٹائم ہے۔ اس میں کاشت کی جا سکتی ہے سن فلاور، اور جرمینیشن بھی ٹھیک ہوگی، گروتھ بھی ٹھیک ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر ہم کے پی کی بات کریں یا آزاد کشمیر کی بات کریں تو وہ اس سے مزید 15 دن بعد میں ہو جائیں گے، اور بلوچستان کا بھی جو ٹھنڈا علاقہ ہے وہ بھی آزاد کشمیر اور کے پی کے ساتھ اس کی کاشت چلی جائے گی۔ یعنی کہ وہ ہم اگر آزاد کشمیر کی بات کریں یا کے پی کی بات کریں تو 15 مارچ تک ان کی کاشت بہترین ٹائم میں ہوتی ہے۔ گزارش یہ ہے کہ عمومی طور پر جو ہم کاشت کرتے ہیں سن فلاور، تو ہم نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر لوگ زمین کو تیار کر کے وتر کی حالت میں اسے چھٹا کر دیتے ہیں اور کاشت کر دیتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر اس طریقے سے ہم کاشت کریں تو روایتی طریقہ کہلاتا ہے، اور اس روایتی طریقے سے کاشت زیادہ تر ہمیں جو پیداوار حاصل ہوتی ہے 18 سے 20 من ہو جائے تو بڑی بات سمجھی جاتی ہے۔ اگر اس روایتی طریقے کو چھوڑ دیا جائے، سابقہ سال بھی ہم نے دوستوں کو یہ شعور دلانے کی کوشش کی کہ روایتی طریقے کو چھوڑ کر پلانٹر کے ذریعے کاشت کریں۔ تو آج 27 جنوری 2023 ہے، اور پچھلے دنوں ہم نے ایک آگاہی دینے کی کوشش کی تھی کہ سن فلاور کو پلین زمین کے اوپر چھٹے کی شکل میں کاشت کرنے کی بجائے آپ اس طرح کریں کہ پلانٹر کے ساتھ کھیلیاں لگیں، اور پلانٹر کے ساتھ کھیلیاں لگانے کے بعد اس کے اوپر چوپا لگائیں، یا پلانٹر کے ساتھ کیرا کروا لیں تو وہ بھی 9 انچ پر کیرا کرتا ہے۔ اور پھر پلانٹر بھی سابقہ سال میں اس طرح ہوا کہ کچھ دوستوں نے پلانٹر کے ساتھ لگائی بھی ہے، تو ہاتھ کے ساتھ اس کا جو ہے نا وہ چوکا لگوایا ہے، جسے سیڈلنگ آپ کہتے ہیں، کہ ہاتھ کے ساتھ انہوں نے بیج لگایا ہے۔ بہترین ایوریج رہی ہے۔ ہمارے ساتھ یہ زمیندار موجود ہیں بھائی عبدالرزاق صاحب، ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کتنے عرصے سے اس طرح جو ہے نا یہ اس ٹیکنالوجی کے ساتھ، یعنی پلانٹر کے ساتھ کتنے عرصے سے آپ یہ جو ہے نا لگا رہے ہو؟ تو بھائی عبدالرزاق بھائی، آپ بتائیں گے کہ کتنے عرصے سے آپ اس طرح پلانٹر کے اوپر لگا؟ 6-7 سال ہو گئے۔ 6-7 سال ہو گئے ہیں۔ تو اس طرح آپ کو ایوریج کتنی آ جاتی ہے؟ 32 سے 36 من۔ 32 سے 36 من۔ اس سے بھی مزید بہتر اس کو کیا جا سکتا ہے۔ پلانٹر جو مکی والا پلانٹر ہے، اس سے اگر اس کا سیڈ لگوایا جائے تو 9 انچ کے فاصلے کے اوپر پلانٹر کے ساتھ یہ کاشت کی جا سکتی ہے۔ اس کا پلانٹر کے ساتھ ہی سیڈ لگوانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایس او پی اور ڈی اے پی کھاد جو آپ نے دینی ہے وہ بوقت کاشت اس کے جب آپ ساتھ دو گے تو وہ بیج کے عین قریب پڑی ہوگی۔ بیج جہاں آپ کا سن فلاور کا بیج گر رہا ہے، ساتھ ہی ڈی اے پی گر رہی ہے، ساتھ ہی ایس او پی گر رہی ہے۔ تو ابتدائی سٹیج پہ اس کی خوراک کی جو ضرورت ہے اس کو ڈی اے پی
اور SOP پورا کر دیں گے جس سے آپ کا پودا بہترین طریقے سے جلد از جلد بڑھے گا۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جب آپ لوگ چھٹا دیتے ہیں تو اس وقت کھاد کہیں اور جگہ پہ ہوتی ہے، بیج کہیں اور جگہ پہ ہوتا ہے، فاصلہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے پھر اس کی گروتھ بھی سلو ہوتی ہے، آخر پر آپ کو ییلڈ بھی کم حاصل ہوتی ہے۔ جب آپ پلانٹر کے اوپر لگاتے ہیں تو پلانٹر کے اوپر آپ لوگوں کی پیداوار اچھی ہوتی ہے، بہترین آپ کو ییلڈ حاصل ہوتی ہے اس سے، اور فصل آپ کی صحت مند بھی رہتی ہے۔ خلاصہ آج کا یہی ہے کہ ایک تو سن فلاور کاشت کا ٹائم ہو چکا ہے، یہ بات درست ہے۔ ناظرین یہاں سوال کر سکتے ہیں کہ پچھلے سال سن فلاور سے کون سے پیسے بچے تھے۔ دیکھیں یہ تو حکومتی معاملات ہیں، یہ میں اور آپ تو حل کر نہیں سکتے۔ بہرحال چونکہ ایک روزگار کا ایک طریقہ ہے، فصلیں ہم کاشت کرتے ہیں تو وہ تو ہم نے کاشت کرنی ہے۔ اب ہمیں کرنا یہ ہوگا کہ ایسا طریقہ ہم اپنائیں جس سے ہمارا خرچ کم ہو اور ہمیں آمدن زیادہ ہو، تو وہ ہے پلانٹر کے ذریعے سن فلاور کی کاشت۔ کاشت کا ٹائم سندھ سے 1 جنوری سے، اور پنجاب میں جنوبی پنجاب سے 15 جنوری سے، اسی طریقے سے جو شمالی پنجاب ہے وہاں آپ لوگ 1 فیب سے، اور آنورڈ مارچ کے 15 تاریخ تک، یعنی بلوچستان KPK اور جو علاقہ ہے آزاد کشمیر کا، وہاں یہ کاشت کی جا سکتی ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ سن فلاور کاشت کریں، نہ صرف اپنی ضرورت پوری کریں اس سے، بلکہ ملک و قوم کی تیل کی ضرورت پوری کریں، معیشت میں حصہ ڈالیں۔ ڈوبتی معیشت میں آپ لوگ بہرحال اپنا حصہ ڈالیں۔ کسی کی بھی کوتاہی ہے، کسی بھی وجہ سے سن فلاور کو سابقہ سال ریٹ نہیں لگا، اگرچہ کسانوں نے 16 ہزار کا بیج کے 2 کلو لے کر کاشت کی ہے، بہرحال ہم دعا کر سکتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ اس نظام کو بہتر فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے۔ جن لوگوں نے اس کے جو ہے نا ریٹ کو گرایا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت دے۔ سٹاک مافیا پاکستان میں بہت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت دے، وہ بھی نیچے کسان کا سوچیں۔ کسان زندہ رہے گا تو سٹاکیہ زندہ بچ سکتا ہے، اگر سٹاکیہ اسی طریقے سے کسان کو مارے گا تو پھر ایک دن سٹاکیہ خود بھی مر جائے گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ حاضر ہوتے رہتے ہیں آپ لوگوں کے سامنے بہترین ویڈیو لے کر، انفارمیٹو، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔